ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، اور ان سے ہم نے درخواست کی تھی کیونکہ انہوں نے بہت ایکسٹینسولی فلسطین کو دیکھا ہوا ہے. ان کی کتاب ہے دیوار گریہ کے آس پاس، جو میرا خیال ہے کہ مطلب کہ اس ایریے کے بارے میں اتنی اتھینٹک اور اتنی ٹو دا پوائنٹ اور کوئی کتاب اردو میں کم از کم موجود نہیں ہے. تو انہوں نے مہربانی کی، ہم نے ان کو کچھ سوال بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ کاروان سرائے کے اس پروگرام میں ویڈیو کے ذریعے شریک ہوں. چنانچہ ہم ان سے سوالوں کا آغاز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے بہت تفصیل سے ارض فلسطین کو دیکھا، غزہ کو دیکھا، تو اس کے تاثرات کیا ہیں؟ اور اس کے علاوہ وہاں جو سیٹلمنٹس کی ہے، جو یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے فلسطینی علاقوں میں، اس کی کیا صورتحال؟ السلام علیکم. بہت شکریہ طلعت صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس برننگ ایشو کے اوپر جو آج کل فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، غزہ اور اسرائیل کے درمیان، اس پر کچھ اپنی رائے دے سکوں. تھینک یو سو مچ. میں شاید ان بہت تھوڑے پاکستانیوں میں ہوں جسے ایک سے زائد بار اسرائیل اور فلسطین جانے کا موقع ملا، اور میں نے وہاں پر ایکسٹینسولی ٹریول کیا، پورے اسرائیل میں، پورے فلسطین میں، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر، اسرائیلی جو قدامت پسند علاقوں سے لے کر اور غزہ تک. تو میرا تھوڑا سا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس سرزمین کے بارے میں، اور کچھ میری معمولی سی تاریخ کا مطالعہ اور ریسرچ بھی ہے. جہاں تک آپ نے مجھے طاہر صاحب غزہ کے بارے میں بات کرنے کو کہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، یہ جو علاقہ ہے غزہ کا، یہ جسے ہم غزہ کی پٹی یا غزہ اسٹرپ کہتے ہیں، یہ ایک بہت قدیم علاقہ ہے. تقریباً 1500 ایئرز BC سے یہاں پر لوگ ہمیشہ سے آباد رہے ہیں، اور ٹریڈیشنل یہ علاقہ ہمیشہ سے ایجپٹ کا حصہ رہا، مصر کا. جیسے کہ اگر آپ جغرافیہ دیکھیں غزہ اسٹرپ کا، تو اس کے ایک سائڈ پر پریزنٹ ڈے سو کالڈ اسرائیل ہے، اس کے ایک سائڈ کے اوپر میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم ہے، اور ایک سائڈ پر تقریباً 11-12 کلومیٹر کا ان کا حصہ جو ہے وہ ایجپٹ سے لگتا ہے. تو ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے ایجپٹ کا حصہ رہا. اور 1948 میں بیلفور ڈکلیریشن کے بعد جب یہاں پر اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام ہوا، تو وہ لوگ، وہ جو اس میں پھر جو جنگ ہوئی اور میس امیگریشن ہوئی یورپ سے جیوز کی، اور اس میں جو اسکرمشز اور جھگڑے ہوئے، اس میں سے جو لوکل فلسطینی جو تھے مین لینڈ فلسطین اسرائیل سے ڈسپلیس ہوئے، وہ غزہ کی پٹی میں آ کر آباد ہوئے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک ان کی نسلیں جو ہیں وہاں پر آباد ہیں. یہ علاقہ تقریباً 1967 تک ایجپٹ کے انڈر کنٹرول رہا. 1967 کی جو بڑی مشہور عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، اس میں اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 20 سال اسرائیل کا قبضہ رہا. اور اسرائیل نے پھر وہی کیا جیسے انہوں نے باقی اپنے مقبوضہ علاقوں میں کیا، کہ انہوں نے سیٹلرز لا کے وہاں آباد کیے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 7 یا 8 ہزار کے قریب یہودی انہوں نے وہاں آباد کیے، اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے کمیونٹی شہر، جنہیں ہیبرو کے اندر کبوٹس کہتے ہیں، KIBBUTZ، جو ایک چھوٹا سا فارمنگ ایریا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ فارمرز آباد کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے کبوٹس آباد کیے. لیکن پھر انٹینس انٹرنیشنل پریشر کے تحت 2005 کے اندر اسرائیل نے یہاں سے وڈرا کر لیا، اپنے سارے سیٹلرز نکال لیے، اپنی فوج یہاں سے نکال لی. اور اس کے بعد 2006 میں یہاں پر الیکشن ہوئے، جس میں بہت سرپرائزنگلی جو 2 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیلسٹائن کی الفتح جس کی ویسٹ بینک میں حکومت ہے، اور دوسری حماس. تو حماس نے یہاں پر الیکشن جیت لیا، اور حماس کی حکومت 2006 میں قائم ہوئی، جو آج تک وہاں پر قائم ہے. تو یہ اس کی بریف سی ایک ہسٹری تھی، کہ جس کی وجہ سے کہ یہ وہی فلسطینی لوگ جو کہ 1948 کی جنگ میں ڈسپلیس ہو کر یہاں پر آباد ہوئے، وہ ابھی تک یہیں پر آباد ہے. اس کی آبادی تقریباً 2.3 ملین ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 365 اسکوائر کلومیٹر، جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس سے آپ سمجھ لیں اس کا 1/4 حصہ. تو بہت زیادہ کریمپڈ اور بہت زیادہ
اوور پاپولیٹڈ اور کنجسٹڈ قسم کا علاقہ ہے یہ. 365 اسکوائر کلومیٹر آپ اندازہ کر سکتے ہیں, بہت چھوٹا پیس آف لینڈ ہے. اور اس میں سے تقریباً جو 2.3 ملین وہاں پر لوگ آباد ہیں, اس میں سے تقریباً 99.9% آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں. تقریباً کہتے ہیں 3000 کے قریب ان میں کرسچن فلسطینین بھی ہیں جو وہاں پہ غزہ کی اسٹرپ میں, غزہ کی پٹی کے اندر رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو یہودی بستیاں ہیں جن کو سیٹلمنٹس کہا جاتا ہے, وہاں ایک یہودی کے ڈیفنس کے لیے 2 اسرائیلی سولجر جو ہیں وہ تعینات ہیں, اور تمام ان یہودی گھروں میں بستیاں جو ہیں ان میں سیلرز ہیں اینڈ دے آر آرمڈ. اور بہت فریکوینٹلی یہ سیٹلرز, اور یہ بہت رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ قسم کے یہودی ہیں, یہ اپنی بستیوں سے نکل کر تو یہ فلسطینیوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. ابھی تازہ ترین میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ پھر اپنی بستیوں سے نکل کر وہ ان فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. تو اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کہا کہ آلموسٹ 1/4 ہے لاہور کا, تو لیکن پوری آرگنائزیشن ہے, ایک پوری سوسائٹی ہے جہاں ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, ویلفیئر سینٹر ہیں, اور ان میں سے بیشتر حماس جو ہے وہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہے. اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ اگر حماس پاور میں آئی ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں آئی کہ وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ختم ہو, وہ اس لیے بھی آئی ہے کہ انہوں نے سوشل ویلفیئر کے بہت سارے کام کیے ہیں اور لوگ ان کے مشہور ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہر طرف سے وہ محصور ہے, تو وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہیں؟ ان کو آٹا, گھی, دال, چاول, مطلب ان کا ذریعہ معاش کیا ہے, کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ غزہ کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بیسکلی اگر میں کہہ سکوں اس کی کوئی اکانومی نہیں ہے. تھوڑا بہت وہاں پر کیونکہ وہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ اس کا ساحل ہے, تو وہاں پر ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے فشرمین مچھیرے تھے جو مچھیرے جاتے تھے اور وہاں پہ سمندر میں مچھلی پکڑتے تھے. لیکن اسرائیل نے وہاں پہ چونکہ میڈیٹرینین سی کے اندر اپنے بحری جہاز چھوڑے میں ہیں, تو شروع میں انہوں نے اجازت دی تھی کہ جی جو فلسطینی مچھیرے ہیں وہ 10 نوٹیکل مائلز تک جا کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں. پھر انہوں نے اسے کم کر کے 7 کیا, پھر 5 کیا, اور آج کل جب میں کچھ عرصے پہلے, کچھ ماہ پہلے وہاں پہ تھا جون کے اندر, تو وہاں پہ صرف 2 نوٹیکل مائلز تک فلسطینی مچھیرے جا کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں, جو کہ بیسکلی 2 نوٹیکل مائلز فرام دا شور آپ کو مچھلی نہیں ملتی. اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو وہ لوگ جن کے نسلوں سے یہ کام جو تھا, یہ فشری تھا اور مچھلیاں پکڑنا تھا, وہ بے روزگار ہو گئے. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ سٹرس کے فارمز ہیں, کچھ اولیوز کے فارم ہیں. اور لیکن یہ ہے جیسے فلسطین کے اندر جو لوگ فلسطین گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ فلسطین کے جو فروٹس ہیں, جو پھل ہیں, وہ نہایت لذیذ ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس سرزمین کے اوپر. میں نے بھی ذاتی طور پر اس سے زیادہ لذیذ پھل نہیں کھائے. تو کچھ سٹرس فروٹس وغیرہ یقینی مالٹے, لیمن وغیرہ وہاں پہ ملتے ہیں, اور ان کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ یورپ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں, لیکن انڈر اسرائیلی اسٹیپ.